بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ تذکرہ ان آیات سے پہلے اور ان آیات میں بھی غزوہ احد کا چل رہا ہے. آپ کو کل بتایا تھا کہ غزوہ احد یہ در حقیقت مشرکین مکہ کو جو بدر میں ایک چوٹ لگی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ آئے تھے. اور یہ بھی بتایا تھا کل کے سبق میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے والے قبائل سے مشورہ بھی کیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کس طرح سے کرنا چاہیے. وہ دو قبیلوں کا ذکر بھی ہوا تھا کہ ایک تو قبیلہ تھا قبیلہ بنو سلمہ اور ایک قبیلہ تھا بنو حارثہ. ان حضرات نے کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے. بہرحال مقابلہ ہوا، ابتدا میں کامیابی بھی ملی، لیکن جس طرح کل کی آیات میں ذکر آیا تھا کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو جو اجتہادی بنیاد پر حضرات صحابہ اکرام کی طرف سے پیش آیا، اجتہادی چوک جس کو کہا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے جس پہاڑی پر بٹھایا تھا، وہ حضرات یہ دیکھنے کے باوجود کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کی کامیابی کی طرف ہیں اور مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، کفار مکہ میدان چھوڑ کر جا چکے ہیں، وہ بھی آ گئے. حضرت عبداللہ بن جبیر نے سمجھایا بھی. ان لوگوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اب ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کرنا بھی ایک جنگی کام ہے، لہذا اس میں جا کر ہاتھ بٹایا جائے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی کا وہ جملہ بھی یاد ہے کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. بہرحال چند مخلص حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
وہاں موجود رہے اور کچھ حضرات صحابہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے وہاں سے آ گئے۔ اور جب قریش مکہ نے جاتے ہوئے یہ دیکھا کہ وہ پہاڑی کا وہ درہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو متعین فرمایا تھا کمزور نظر آیا، تو حضرت خالد بن الولید جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور 70 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق افواہ اڑانے والوں نے یہ بھی افواہ اڑا دی کہ آپ شہید ہو گئے، اور آپ کا چہرہ انور زخمی تھا، دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے تھے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہ اڑانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک طرح کی پسماندگی چھا گئی اور افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہیں، اور پھر حضرات صحابہ نے جم کر پھر مقابلہ کیا، لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو، خاص طور پر حضرات صحابہ اکرام کو تسلی دینے کے لیے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ چونکہ 70 صحابہ کی شہادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا زخمی ہونا ایک بڑی بات تھی، اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جن اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر پہنچانا چاہتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان مقامات پر بس یوں ہی آرام سے پہنچ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش نہ لے گا، تمہیں جانچے گا نہیں کہ تم کتنا ثابت قدم رہنے والے ہو یا کتنی سختیاں برداشت کرنے والے ہو اور کتنا جان کی مال کی قربانی دینے والے ہو۔ کیا محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر مشقتوں کو اٹھائے بغیر ریاضت کے، بغیر مجاہدے کے اور بغیر صبر کے تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی اعلیٰ مقامات پر پہنچ جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، مقصد یہ ہے، لوگوں کو دکھلانا بھی چاہتا ہے کہ یہ دین اور اس کے ساتھ مجاہدہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی کروایا۔ لہذا دنیا میں مسلمان مجاہدے اور مشقت اور ریاضت کے بغیر تم سوچو کہ اعلیٰ منصبوں پر پہنچ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، اور فرماتے ہیں حضرت خباب وہ موقع وہ تھا کہ ہم پر کفار و مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، رات دن ظلم تھا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ یہ دعا کیوں نہیں فرما دیتے کہ ہم پر سے مصائب ختم ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ فرماتے ہیں یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ انور تبدیل ہو گیا، اس کی رنگت بدل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے گزشتہ زمانے میں ایسے ہی لوگ، ایسے امتی گزرے ہیں، ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچ ڈالا گیا،
سوائے ہڈی اور پٹھوں کے ان کے جسم پر کچھ باقی نہ رہ گیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی سختیوں نے بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روکا۔ اور پھر فرمایا کہ عن قریب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک اکیلا سوار یمن سے لے کر حضر موت تک سفر کرے گا، یعنی دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک جائے گا، اور وہاں اس کو کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی ہراس نہ ہوگا، لیکن تم ہر کام میں جلدی کرتے ہو۔ اس سے بھی اشارہ فرمایا کہ اگر کبھی حالات آ جائیں، مصائب آ جائیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امتحانات، آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں، اور پھر وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ کون صبر کرتا ہے، دیکھنا نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تو ہر کچھ جانتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مومن کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی ہوں، دین اور ایمان سے ایک انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو ہم نے آج پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، اللہ کے نبی جب شہداء کے فضائل اور بدر میں شریک ہونے والوں کے فضائل بیان کرتے تھے تو یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی بدر میں شریک ہو جاتے۔ تو اللہ فرماتے تم لوگ حضرات صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تم نے تو تمنا کی تھی کہ اللہ تمہیں شہادت کی موت دے، لہذا اب آئی ہے تو پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو اب جب آئی ہے، موت کا سامنا ہے، تو اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہاں بہترین موت کی تمنا اگر کی جائے تو کوئی غلط نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ بدر میں شریک ہونے کی تمنا کر رہے تھے اللہ کے نبی سے، وہی تمنا یہاں آج کی دوسری آیت میں اللہ نے یاد دلائی ہے۔ یہ مضمون تسلی کا ہے۔ حضرات صحابہ کو غزوہ احد میں جو تکلیف پہنچی تھی، اسی مضمون کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے، یا جنت کے بہترین درجات ایسے ہی ملیں گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو اللہ کے راستے میں بے انتہا محنت کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے شہادت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔